اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میراث کی اہمیت اور اس کی تقسیم کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج غالباً اس کا چھٹواں پارٹ ہے، چھٹواں حصہ ہے، چھٹی قسط ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ میراث کی تقسیم کا عمل جب شروع کیا جائے گا تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ اہل علم حضرات نے علم میراث کی تقسیم کا جو ایک لب لبابہ اور خلاصہ بنایا ہے، طریقہ کار جو وضع کیا ہے، جو ترتیب رکھی ہے، وہ بڑی خوبصورت، بڑی آسان اور بڑی عام فہم رکھی ہے۔ اس پر بہت محنت کی ہے اہل علم میراث نے، اور بہت زیادہ اس کو آسان کر کے عوام الناس کے سامنے رکھا ہے۔ ہم بھی اسی آسانی کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، اکابرین کا جو ایک طریقہ کار آ رہا ہے، اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اس چیز کو رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں۔ تو میراث کی تقسیم سے پہلے جو میت کا ترکہ ہوگا، جو میت کا چھوڑا ہوا مال ہے، چاہے وہ زمین ہے، جائیداد ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، کار، کوٹھی، بنگلہ، کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی میت کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے، اب وہ فرائض کے اندر بھی آ سکتا ہے، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں، اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا۔ اس وراثت کی تقسیم سے پہلے 3 کام مزید کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین، میت کی جو تجہیز و تکفین ہوگی، جسے ہم کفن دفن کہتے ہیں، اس کا انتظام میت کے پیسوں سے کرنا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میت کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، اس نے ترکہ کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، تو پھر تو الگ بات ہے، پھر تو وہ اس کے ورثاء کر لیں گے آپس میں مل جل کر۔ اگر ورثاء بھی نہیں ہے تو پھر اہل محلہ کر لیں گے، اہل محلہ بھی نہیں ہے تو پھر مسجد کمیٹی کر لے گی، اور وہ بھی نہیں ہے پھر گورنمنٹ کر لے گی۔ یہ تو ایک الگ ترتیب ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اس نے چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، تو سب سے پہلے اس مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا عمل کیا جائے گا۔ اور اس تجہیز و تکفین کے عمل میں جو اس کا کفن ہوگا وہ نہ اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا، نہ ادنیٰ کوالٹی کا ہوگا، بلکہ درمیانی کوالٹی کا ہوگا۔ نہ بہت مہنگا ہوگا، نہ بہت سستا ہوگا، درمیانی سی کوالٹی کا ہوگا۔ قبر کی کھدائی، اگر قبر خریدنی پڑ جائے تو اس کی قیمت سارا اس میت کے ترکے میں سے دیا جائے گا۔ اسی طرح ان اخراجات میں، یہ جو قبر کے یا کفن دفن کے اخراجات ہوں گے، ان میں نہ تو اسراف ہوگا اور نہ کوئی فضول رسم ادا کی جائے گی۔ بہت ساری رسمیں ادا کی جاتی ہیں، اور یہاں پر میں ایک چیز منشن کرتا چلوں کہ جو ہم قبریں پکی کرتے ہیں، یہ رسمیں ہیں، یہ میت کے ترکے میں سے نہیں کیا جائے گا، میت کے پیسوں میں سے یہ چیز نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی کو بہت زیادہ شوق اور جنون ہے یہ فرسودہ رسمیں ادا کرنے کا، تو وہ اپنے پیسوں سے کرے، میت کے ترکے میں سے یہ رسم ادا نہیں کر سکتے۔ قبر پکی کرنا ایک تو شرعاً ہے ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، اور ہم اس کے اوپر مقبرے بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں ایک، اور وہ بیچارہ ساری زندگی گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر زندگی گزار کر گیا ہے، اب ہم اس کے پیچھے جی قبروں کو پکا کر رہے ہیں، اوپر سیمنٹ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں مقبرے بنا رہے ہیں، قبے بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی لیول نہیں ہے۔ ہمارا اسلامی لیول یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزار کے جانی ہے۔ یہ ہمارا زاویہ ہے، ہمارا جو زندگی گزارنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے۔ تو قبر کے جو اخراجات ہوں گے، مثلا کھدائی کے اخراجات، وہ اس میت کے ترکہ میں سے دیے جائیں گے۔ اسی طرح کوئی کسی قسم کی رسم ادا نہیں کی جائے گی، فضول خرچی نہیں کی جائے گی، اور جو ہمارے ہاں جو یہ رسم چل پڑی ہے کہ جو میت کا جو ترکہ ہوتا ہے، اس کے کفن کا ٹکڑا بچ جاتا ہے تو وہ امام مسجد کو دے دیتے ہیں، یہ اس کے ترکے میں سے چونکہ لیا گیا ہے، اس کو امام مسجد کو نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے مال میں سے کسی چیز کو امام مسجد کو دیا جائے گا یا کسی غریب مسکین کو نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ چیز چل پڑی ہے
کہ میت کی اچھی اچھی چیزیں مثلا ماں سونا ہو گیا، پیسے ہو گئے، مکان ہو گیا، ان چیزوں کو تو ورثاء آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن اس کے جسم سے اترے ہوئے کپڑے، جوتے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لاؤ جی کسی غریب کو دے دو، امام مسجد کو دے دو، نہیں۔ شرعاً اس کی جیب سے آج کے دور کے اعتبار سے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس کی جیب سے نسوار کی ایک پڑیا بھی نکلتی ہے تو وہ اس کی چونکہ ملکیت تھی اور اب ترکہ ہے، تو اس کو بھی شرعی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب جس کے حصے میں آئے وہ مالک بن جائے، اس مالک کے بننے کے بعد اب اس کو پھینک دے، جلا دے، استعمال کرے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن پہلے اس کو تقسیم کرنا ضروری ہے۔ وراثت کی کتابوں میں الائچی کا ذکر ہے، الائچی اگر اس کی جیب سے نکلتی ہے تو اس کو بھی شرعی طریقے سے شرعی ورثاء میں تقسیم کی جائے گی، لیکن چونکہ آج کل نسوار کا رواج ہے اس لیے میں نے نسوار کا بھی ذکر کر دیا۔ اسی طرح امام مسجد کو کوئی اس کے ترکے میں سے کپڑے، خیرات، صدقات نہیں دیے جائیں گے۔ اگر عورت فوت ہو جاتی ہے یعنی بیوی، تو اس کا جو تجہیز و تکفین کا انتظام ہے یہ شوہر کے ذمہ ہے، لیکن اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے، وہ اسی کے ترکے میں سے کیا جائے گا۔ اور یہ جو وراثت کا جو حصہ ہے، جو مثلا ایک بندہ فوت ہوا اس کا جو ترکہ رہ گیا، اس سے جو سب سے پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ تجہیز و تکفین۔ اب دوسرا کام کیا ہوگا؟ دوسرا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں گے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، کسی کا قرضہ تو نہیں دینا ہے۔ اگر قرضہ دینا ہے تو تجہیز و تکفین کے بعد اگر کوئی مال بچ جاتا ہے تو اس میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ اب قرضہ یا تو ایک بندے کا ہوگا یا بہت سارے بندوں کا ہوگا۔ اگر ایک بندے کا ہوگا تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس کو دے دلا کر پورا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا بہت سارے بندے ہیں ان کو دیا جائے گا، اور پھر اگر مال بچ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں۔ اور اگر قرضدار باقی ہیں، مال ختم ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ورثاء کے ذمہ نہیں ہے ان کا قرضہ ادا کرنا۔ اگر کر دیں تو ان کا احسان ہے، ان کی طرف سے کر دیں تو ان کا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، لیکن ذمہ داری ضروری اور واجب اور فرض نہیں ہے کہ وہ ادا کریں، اسی کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا۔ ورثاء کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اسے معاف کر دیں یا قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں اس سے وہ قرضہ لے لیں۔ لیکن جو قرضدار ہیں ایسے موقع پر اگر وہ معاف کر دیں تو یہ ان کی معاف کرنا اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ اگر وہ گناہ گار ہیں اور قیامت کے دن ان کا نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے گناہ گاری کی وجہ سے جہنم کا اعلان ہو جائے تو شاید اللہ اس نیکی کی بدولت ان کو معاف بھی کر دیں گے۔ اس لیے اگر ایسی صورت میں کسی کا قرض ہو کسی کے ذمہ تو وہ اس کو معاف کر دیا کرے۔ قرض کی بھی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے جو آپ کو کتب کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ، اور آپ ہم سے بھی اس کے بارے میں تفصیلاً پوچھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اگر میت نے زندگی کے اندر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور وصیت کے اوپر عمل اس کی وفات کے بعد کچھ چیزوں میں نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جی میرے جو ایسے ورثاء کہ جن کو شرعی حصہ ملنا ہے، مثال کے طور پر بیٹی ہے اس کو نہیں دینا، اگر وہ زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو وہ نہ دے تو وہ اس کا اپنا ایمان ہے، لیکن جب وہ فوت ہو جائے گا تو اس کے جو ذوی الفروض ورثاء ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا، یہاں اس کی وصیت کا عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو وصیت کی جائے گی، جو وصیت پر جو عمل کیا جائے گا وہ سارے مال کے تہائی حصے میں سے اس پر عمل کیا جائے گا، تہائی حصہ جو ہوگا وہ وصیت کے لیے وقف کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنی جائیداد سے عاق کیا ہے تو اس کے عاق کا تصور نہیں ہوگا، یہ اس کا ایک اپنا ذاتی فعل تھا، شریعت کی روشنی میں اسے اس کی وراثت سے پورا حصہ دیا جائے گا۔ کسی کو بچہ ہونے کی وجہ سے
وراثت سے حصہ نہیں روکا جائے گا۔ کسی کو نافرمان ہونے کی وجہ سے وراثت سے حصہ نہیں روکا جائے گا۔ کسی کو نیک اور بد ہونے کے تناسب سے وراثت سے حصہ نہیں روکا جائے گا۔ جس کا جو حصہ مقرر ہے، جتنا مقرر ہے اتنا حصہ برابر برابر ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی تھی اس کی اور یہ شخص فوت ہو گیا اور وہ بیوی کو پیچھے بیوہ ہو گئی، اس کو مہر نہیں دیا، تو ان تینوں عملوں سے پہلے، یعنی تجہیز و تکفین سے بھی پہلے، قرض کی ادائیگی سے بھی پہلے اور وصیت پر عمل کرنے سے بھی پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ لوگ شادیاں کرتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کو بیاہ کر لاتے ہیں، سب سے پہلے اسے مہر ادا کریں۔ مہر ادا کیے بغیر اگر آپ مر جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے اندر اس نے کچھ مہر مقرر کیا پھر ادا نہیں کیا، تو وہ شخص زانی ہے، زانی ہو کر مرے گا اور قیامت کے دن اللہ سے زانی ہو کر ملے گا۔ اس چیز سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں مہر ادا کرنا ہے۔ مہر کے اوپر انشاءاللہ ہماری باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی، آپ سماعت فرمائیے گا۔ تو یہ تین کام ہے، تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل۔ ان کے بعد چوتھا کام وراثت کی تقسیم کا عمل ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔